بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين توفاهم الملائکہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا حبیب رب العالمین۔ خدائے بزرگ و برتر کی حمد و ثنا اور دربار رسالت مآب علیہ اکمل التحیت و اجمل الثنا میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد کرامی قدر حضرات سامعین کرام بحمد اللہ تعالی گزشتہ سے پیوستہ سورۃ النساء رکوع نمبر 14 اور پارہ نمبر 5 کا رکوع نمبر 11 آیات کریمہ نمبر 97 98 99 اور 100 4 آیات بینات پر مشتمل ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کی جائے گی، اور ان آیات بینات کا جو اہم ترین موضوع ہے وہ ہے راہ خدا کے مہاجروں کی شان، جو خدائے بزرگ و برتر کی راہ میں ہجرت کو اپنے لیے سعادت سمجھ کر گھر بار وطن چھوڑ کے نکلیں، ان کی کیا شان ہے۔ اور چونکہ طلبہ علم دین جو دور دراز علماء دین کے پاس پہنچ کر اصول علم دین کرتے ہیں اور تحصیل علم دین میں لگے رہتے ہیں اور زیور علم سے وہ مالا مال ہوتے ہیں، وہ بھی راہ خدا کے مسافر، مجاہد اور مہاجر ہیں، ان کی شان کا بھی ضمناً بیان ہوگا آخر میں۔ یاد رہے اس کا پس منظر ان آیات کا یہ ہے کہ ایک تو وہ خوش نصیب ہیں جو راہ خدا میں نکلے، بیٹھے رہنے والے پیچھے رہ گئے اور یہ 70 درجے آگے چلے گئے۔ ایسے 70 درجے کے ہر 2 درجوں کے درمیان تیز رو گھوڑے کی دوڑ سے بھی 70 برس کی راہ ہے۔ ان خوش بختوں کے علاوہ کچھ ایسے تاریخ یاب لوگ تھے جنہوں نے اسلام تو قبول کر لیا، مکہ سے ہجرت نہ کر سکے، جبکہ ہجرت ان پر فرض تھی۔
یاد رکھیں ابتدائے اسلام میں اسلام قبول کر لینے کے بعد مسلمانوں پر ہجرت فرض تھی۔ جب سلطان مکہ مکرمہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر رونق افروز یثرب ہوئے اور اپنے قدوم میمنت لزوم سے اسے مدینہ منورہ کر دیا، تو اب ان مکی مسلمانوں پر فرض ہو گیا کہ وہ بھی مکہ مکرمہ چھوڑ دیں۔ ہاں، فتح مکہ کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ مکہ سے ہجرت فرض ہو جانے کے بعد کچھ ایسے لوگ تھے کہ وہ مشرکوں کے ساتھ مل کر بدر میں اہل اسلام کے ساتھ لڑے اور مارے گئے۔ تو یہ بنیادی طور پہ اس آیت، جو یہ آیت نمبر 97، 98، 99 اور یہ 100 ہے، اس میں جن لوگوں کی مذمت ہے وہ اس کا مصداق ہے، اور جنہوں نے ایسا نہ کیا اور وہ شان پر قائم رہے ہجرت والی پہ، ان کی ساتھ عظمت کا بیان ہے۔ تو فرمایا ان الذین توفاہم الملائکۃ، بے شک جن کی زندگی پوری کر دی فرشتوں نے، حضرت ملک الموت سیدنا جناب اسرائیل علیہ السلام اور ان کے ساتھی فرشتے مراد ہیں، ورنہ حقیقت میں تو متوفی، وفات دینے والی ذات وہ اللہ کی ہے۔ متوفا ہوتا ہے جو وفات دیا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں عام طور پہ متوفی فلاں، جس طرح میں نے گزشتہ جمعہ میں غالباً یہ ضمناً بات آئی تھی، بتایا، یا کسی درس میں آئی ہے بات کہ مسمی نہیں ہوتا، مسمى فلاں بن فلاں ہوتا ہے، مسمی تو اس کا نام رکھنے والا ہے، ماں باپ، جس نے بھی نام رکھا، وہ نام والا خود مسمى ہے۔ اسی طرح متوفی نہیں ہوتا، متوفی تو اسے وفات دینے والی ذات اللہ کی ذاتی طور پر، حقیقی طور پہ متوفی، اور جناب اسرائیل اور ان کے ساتھی فرشتے مجازن متوفی، وہ بندہ متوفا ہے۔ تو بے شک جنہیں وفات دی یا جن کی زندگی پوری کر دی، وفات کو وفات اس لیے کہتے ہیں، وفا کا معنی پورا ہونا، کہتے ہیں فلاں نے فلاں سے وعدہ وفا کیا، یعنی اپنا وعدہ پورا کیا، وفا ہونا، حمزہ ہو یا یہ گولتا ہو مصدر والی وفات ہو، اس کا معنی تھا پورا ہونا۔ زندگی کی ایک مدت جو ایک مرنے والے کو دی گئی تھی، وہ جب پوری ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں فلاں وفات پا گیا، یعنی وہ زندگی کی مدت پوری کر گیا۔ تو زندگی پوری کر دی یا وفات دی انہیں فرشتوں نے، ظالمی انفسہم، وہ اپنے نفس پر ظلم کرنے والے تھے۔ یہ حالت نسبی میں حال ہے الذین سے، کون؟ الذین کی طرف اشارہ ہے ہم سے، اور ہم سے حال ہے ظالمی، ظالمی انفسہم، یہ وہ ہیں جن کو فرشتوں نے وفات دی اللہ کے اذن سے، کہ جو اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں۔ وہ ظلم کیا تھا؟ یہی کہ ہجرت اس وقت فرض تھی اور ترک فرض کر کے وہ مکہ میں ڈٹے رہے، اور الٹا مکہ سے آ کر بدر کے مارکے میں الیاذ باللہ مسلمانوں کے خلاف لڑے اور مارے گئے۔ قالوا فیما کنتم، بولے تم کس حال میں تھے، یعنی فرشتے انہیں کہنے لگے، قالوا کنا مستضعفین فی الارض، یہ ان کا جھوٹ ہے۔ جواب دیا کہ ہم زمین میں کمزور تھے، لیکن ہجرت کا موقع تھا۔ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، فرشتے بولے کیا نہ تھی اللہ کی زمین وسعت والی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ جس طرح اور مسلمانوں نے سلطان دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مکہ مکرمہ سے اس بستی جسے یثرب کہا جاتا تھا اس کی طرف ہجرت کی، اور وہ سرکار کی آمد سے مدینہ منورہ ہو گئے۔
تم بھی ہجرت کرتے. فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. تو یہ جو اس وقت جو ابتدا میں ہجرت فرض کی گئی، اس فرض کے تارک اور یہ بہانے خور، قرآن فرماتا ہے یہ وہی ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بری پلٹنے کی جگہ. إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا. اللہ استثنائیہ ہے، اللہ کہہ کے استثناء کیا گیا. اس طرح اردو میں کہتے ہیں نا مگر، اس طرح عربی میں اللہ. مگر وہ کہ جو دبے لچے تھے، ستائے ہوئے، مشرکین مکہ کے، سرداران قریش کے ظلم و ستم کے ستائے ہوئے، من بیانی ہے مردوں میں سے اور عورتوں میں سے اور ولدان بچوں میں سے. لا یستطیعون حیلۃ، جو کوئی بہانہ نہیں رکھتے تھے، کسی بہانے کی گنجائش نہیں رکھتے تھے کہ بہانے سے نکل جائیں، پھنسے ہوئے تھے. ولا یہتدون سبیلا، اور نہ کوئی راہ پاتے تھے. یہ بات ہے علماء مفسرین کے ارشاد کے مطابق اس ہجرت کی جو سرکار نے اللہ کے اذن سے فرمائی. اس سے پہلے بھی کچھ لوگ مدینہ منورہ سرکار نے بھیج دیے تھے، حبشہ کی طرف بھی ہجرت ہوئی تھی. اب یہ جو ہجرت فرض ہوئی، اس میں اہل عذر کی تو گنجائش ہے. بے عذر جو لوگ تھے نہ گئے، اور الٹا دوہرا جرم یہ کیا کہ جب کفر و اسلام کے خلاف پہلا بڑا معرکہ ہوا بدر کے میدان میں سن 2 ہجری میں 17 رمضان المبارک کو، تو اس میں الٹا یہاں سے جانے والے کافروں کے وہ ساتھی بنے اور مسلمانوں سے لڑے اور مارے گئے. تو قرآن پاک نے ان کی مذمت بیان کی، لیکن ساتھ میں ان کا جن کا واقعاتاً عذر تھا ان کا استثناء بھی کیا. تو غیر مکلف پر چیز لازم نہیں ہوتی، یہ شریعت کا اصول ہے جسے شریعت نے خود پابند نہ کیا ہو. جیسے مطلقاً بھی ہمارے شریعت محمدی میں جو اب احکام ہیں، جنرل جو احکام ہیں، نابالغ بچے اس کے مکلف نہیں ہوتے. جس کی عقل تکلیفی زائل ہو جائے، اگر کسی بیماری دنیاوی غم حادثے سے ہو جائے تو اس کے لیے لفظ الگ بولا جاتا ہے، اصطلاح الگ ہے، اسے مجنوں کہہ دیتے ہیں یا پاگل کہہ دیتے ہیں. اور اگر اللہ تعالی کی تجلیات استغراق میں وہ برداشت نہ کر سکے اور اس کی عقل تکلیفی زائل ہو جائے تو اس کے لیے اصطلاحاً لفظ مجذوب بولتے ہیں. بات ایک ہی ہے کہ عقل تکلیفی زائل ہو جائے تو پھر وہ احکام کا پابند نہیں رہتا. اور تیسرا وہ کہ جو نہ تو نابالغ ہے نہ ہی عقل تکلیفی اس کی زائل ہوئی ہے، لیکن بحالت نیند اس پر احکام جاری نہیں ہوتے، بحالت بے ہوشی اس پر احکام جاری نہیں ہوتے، لیکن وہ وقتی ہے، وہ اس کا غیر مکلف ہو جانا وقتی ہے. لیکن نابالغ جب تک نابالغ ہے، جاگ رہے یا سو رہے، اس پر احکام شرع لاگو نہیں ہوتے. اسی طرح عقل تکلیفی جس کی زائل ہو گئی، اب اگرچہ وہ بالغ ہے اور اگرچہ وہ جاگ رہے، احکام شرع اس پہ لاگو نہیں ہوتے. فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، تو ان قریب ہے یہی لوگ کہ اللہ درگزر کرے گا ان سے. وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اور اللہ تعالی درگزر فرمانے والا، بخشن ہار ہے، بخشنے والا ہے. یعنی ایک تو وہ تھے کہ جنہوں نے بے عذر ترک ہجرت کر کے الٹا مسلمانوں سے آ کے لڑے اور مارے گئے، ان کی بات نہیں.
ان کی جزا اور بیان کی، ان کی جزا اور ہے۔ ان کا فرمایا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُ جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور بری پلٹنے کی جگہ۔ اور إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ کر کے جن کا استثناء کیا، من الرجال والنساء والولدان، بچوں، مردوں، عورتوں، بچوں میں سے جو مجبور تھے، جن کو کوئی نکلنے کا راہ ہی نہ ملا اور کسی طور پہ بھی وہ کافروں کے چنگل سے نکل کر ہجرت کرنے پر کامیاب نہ ہوئے، ان کی جزا وہ نہیں ہے۔ فرمایا فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، یہی لوگ ہیں کہ ان قریب اللہ ان سے درگزر فرمائے گا، یعنی ان کے عذر کو قبول فرمائے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اور اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ درگزر فرمانے والا، بخشنے والا۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، اور جو ہجرت کر جائے راہ خدا میں، جو بھی مہاجر اللہ بنے، یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، پالے زمین میں بڑی جگہ اور گنجائش۔ رب کی دھرتی بڑی وسیع ہے۔ فارسی والوں کا مقولہ ہے ملک خدا تنگ نیست، پائے فقیراں لنگ نیست۔ خدا کی دھرتی کوئی تنگ نہیں ہے اور فقیروں کے پاؤں کو ٹوٹے ہوئے نہیں۔ آدمی خدا پہ بھروسہ کر کے جب اس کی رضا کے لیے ہجرت کرتا ہے تو اس میں بڑی برکت ہے، بلکہ اس کا وہ سفر وسیلہ ظفر بنتا ہے، بڑی بڑی کامیابیوں کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ تو اب آدمی کی نیت پر ہے نا، بلکہ وہ جو مشہور حدیث نیت ہے جسے امام بخاری سمیت اکثر و بیشتر مفسرین نے، محدثین نے اپنی کتاب کی پہلی حدیث بنائی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جملہ اعمال صالحہ کی مقبولیت کا دار و مدار چونکہ نیت پر ہے، اس لیے اکابر کا یہ طریقہ رہا ہے کہ انہوں نے وہ حدیث جس میں نیت کی اہمیت کا بیان ہے اس کو شروع میں رکھا۔ بلکہ خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں کہ آدمی کو جنت اس کے بڑے بڑے اعمال پر نہیں، اچھی اچھی نیتوں پر عطا ہوگی۔ اور ایک حدیث میں نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو امام بخاری بھی اس کو شروع میں لائے ہیں، امیر المومنین فاروق اعظم کی روایت کردہ حدیث ہے، دیگر محدثین بھی۔ تو وہاں بھی ہجرت کی بات ہے، میں اس کی تفصیل یہ پوری کر کے آخری وہ بیان کرتا ہوں، وہ حدیث بخاری کہ ہجرت میں بھی دیگر اعمال کی طرح نیت کس قدر مؤثر اور کار فرما ہے۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو خوش نصیب نکلے اپنے گھر سے ہجرت کرتا ہوا طرف اللہ اور اس کے رسول کے، ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ، پھر ادراک کر لے اس کا موت، پالے اس کو موت، یعنی اس کا وقت وفات آ جائے، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو تحقیق واقع ہوا اس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر۔ یاد رکھیں اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، جس طرح بندوں پر اس کے بعض احکام لازم ہیں، واجب ہیں، فرض ہیں، اللہ پر کسی کے لازم کرنے سے کوئی چیز لازم نہیں۔ یہ ہمارے اسلامیات کا، دینیات کا، ضروریات کا ایک اہم ترین مسئلہ ہے جو علم کلام، علم عقائد کی کتابوں میں باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے۔ ہاں اس نے اپنے ذمہ کرم پر بعض چیزیں لے لی، تو مومن کی وہ ہجرت جو مومن نے خالص خدا کے لیے کی ہو، فرمایا فقد وقع اجرہ علی اللہ، قد تحقیق کے لیے آتا ہے کلام عرب میں، تحقیق لازم ہوا، واقع ہوا، اس کا اجر خدائے بزرگ و برتر کے ذمہ کرم پر۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بخشنہار مہربان ہے۔ پتہ چلا کہ
ہجرت بھی اعمال صالحہ میں سے ایک عمل ہے۔ شریعت کا مسئلہ ہے کہ آپ کسی ایسی جگہ پہ رہتے ہیں کہ جہاں ایمان بچانا ناممکن ہو جائے، یا ایمان کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کرنے دشوار ہو جائے، وہاں سے اس وقت اس مومن کے لیے ہجرت کرنا فرض ہے۔ یہ جو ہجرت مدینہ تھی نا، یہ تو اجتماعی طور پہ فرض ہوئی تھی، پھر فتح مکہ کے بعد فرض نہیں رہی اجتماعی طور پہ، اسلام کے فرائض میں سے نہیں ہے، لیکن انفرادی طور پر کسی بندے کے حق میں ایسے حالات ہو جائیں کہ جہاں وہ اپنے ایمان و اسلام کو نہیں بچا سکتا یا ایمان کے تقاضے نہیں پورے کر سکتا، وہاں سے نکلنا اس کے لیے فرض ہے۔ پھر بھلے اس کا ظاہری طور پہ دنیاوی نقصان ہوتا ہو، ظاہر ترک وطن ایک بڑی مصیبت ہوتی ہے، اپنا حقیقی گھر بار، قوم، قبیلہ، کنبہ چھوڑنا بہت دشوار ہوتا ہے، لیکن رضائے خداوندی کو پیش نظر رکھے گا تو یہ سب اسے ہیچ نظر آئے گا۔ مرضی مولا ہما اولا، خدا کی مرضی ہر چیز سے بہتر ہے۔ تو ایسی ایسی نوازشات اور ایسی ایسی پھر برکتیں ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر رزق میں کشادگی پیدا کر دیتا ہے۔ ہجرت کے دامن سے کئی دین و دنیا کی فلاح اور صلاحیں وابستہ ہیں۔ مفسرین نے لکھا کہ قبیلہ خزاع یا قبیلہ بنو لیس کے ایک بزرگ اتنے ضعیف تھے کہ وہ نہ اپنے قدموں پر چل سکتے تھے، نہ ہی سواری پر جم کے بیٹھ سکتے تھے، لیکن جب وہ ہجرت مدینہ کا پہلا حکم آیا، وہ فرض حکم، انہوں نے حکم سنا، گھر والوں کو کہا کہ مجھے چرپائی پہ ڈال دو اور مجھے مدینہ لے جاؤ۔ وہ لے کر انہیں روانہ ہوئے۔ مقام تنعیم جو مکہ مکرمہ سے 6 میل کے فاصلے پر ہے، وہاں تھے، موت کا وقت آ گیا۔ اس آیت کا شان نزول علماء مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ جو خوش نصیب من یخرج فی بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ، نکلے اپنے گھر سے اس شان سے کہ وہ مہاجر ہو کس کی طرف؟ خدا اور خدا کے رسول کی طرف۔ یدرکہ الموت، اور موت واقع ہو جائے، فقد واقع اجر علی اللہ، اس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر واقع۔ تو مقام تنعیم پر وہ بزرگ وہ فوت ہو گیا۔ وہ اتنا کمزور نہیں سمجھتا تھا اپنے آپ کو کہ چرپائی پر بھی کوئی مجھے لے جائے تو نہیں جا سکوں گا، اس نے دیکھا اتنی ہے سکت، پھر بھی اس نے سستی نہیں کی، وہ نکل پڑا۔ تو بہرحال یہ ہجرتیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہیں، ان میں اگر اثناء راہ میں موت آ جائے تو اجر سے محرومی نہیں ہے، یعنی یہ شرط نہیں ہے کہ وہ مقام تک پہنچے ہی پہنچے تب اجر پائے گا، نہیں، ہو اللہ کا۔ تو نماز کی عبادت کی طرح یہ بھی کہ عبادت ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ کی عبادت کی طرح یہ بھی عبادت ہے، خدا کے لیے ترک وطن کرنا۔ تو ظاہر ترک وطن کر کے جو نکلتا ہے تو اسے سفر کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کو امن جس طرح گھر میں میسر ہوتا ہے اس سے ہٹ کر خوف کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اگلی آیات بینات میں اللہ تعالیٰ نے بے امنی کی حالت میں اور سفر کی حالت میں جو نماز ہے، نماز قصر جسے کہتے ہیں، اس کے شرعی احکام بیان کیے، وہ بڑی تفصیل کے ساتھ آگے آ رہے ہیں۔ ہجرت کے حوالے سے امام بخاری کی بیان کردہ وہ حدیث اور پھر چند فضائل طلب علم کے لیے مہاجر اور مسافر بننے والوں کے بیان کر کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ امیر المومنین، غیظ المنافقین، متمم الاربعین، امام العادلین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضا، آپ کی روایت امیر المومنین فی الحدیث سیدنا امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری اپنی صحیح میں بالکل ابتدائی حدیث کے طور پہ لاتے ہیں
کہ دو جہاں کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو برسر منبر میں نے یہ فرماتے سنا، انما الاعمال بالنیات ولکل امرئ ما نوی فمن كانت ہجرته الی اللہ فہجرته الی اللہ۔ دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی اچھے اعمال میں اچھی نیت ہی کی وجہ سے ثواب ملے گا، برا عمل تو ہے ہی برا، اس کو تو کرنا ہی نہیں۔ یہ بعض بے وقوف بک دیتے ہیں اور بعض یہ بے پردہ خواتین بک دیتی ہیں کہ جی انہیں پردے کا کہا جائے تو کہتے ہیں دل کا پردہ ہونا چاہیے، نیت اچھی ہونی چاہیے۔ غلط کام میں اچھی نیت کیا ہے بھائی؟ فلمیں ڈرامے دیکھنے میں کیا اچھی نیت ہے؟ بے پردگی میں کون سی اچھی نیت ہے؟ اچھے اعمال میں۔ اعمال کی دو قسمیں احناف کے نزدیک، ایک جو مقصودہ ہے، ایک غیر مقصودہ۔ مثلا مقصود تو ہے نماز، وضو اس کے لیے کیا جاتا ہے، عبادت تو ہے لیکن عبادت غیر مقصودہ ہے، اصل مقصود نماز ہے۔ اسی طرح اذان عبادت تو ہے لیکن عبادت غیر مقصود ہے کہ اصل مقصود نماز ہے، اس کے لیے پیغام دیا جاتا ہے۔ تو جو عبادت غیر مقصودہ ہے وہ بے نیت بھی ادا ہو جاتی ہے۔ کلمات اذان کسی نے کہہ دیے نا، اذان ہو جائے گی۔ اعضائے وضو جتنا شریعت کا حکم ہے دھو ڈالے، بے نیت بھی وضو ہو جائے گی، لیکن جو عبادت مقصود ہے وہ بے نیت ادا ہی نہیں ہوتی۔ البتہ ثواب کا دار و مدار ادھر بھی جو بے نیت ادا ہو جاتے ہیں ان میں بھی ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے۔ بے نیت ثواب اگر ویسے آزاد دھو ڈالے تو وضو تو ہو گیا، ثواب نہیں ملے گا وضو کا جو خصوصی ثواب ہے۔ تو فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، لکل امرئ ما نوی، ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرے۔ پھر ہجرت کی وہاں بھی مثال دی، یہ ہمارا موضوع ہجرت تھا کہ جو ہجرت کرے اللہ کی طرف تو اس کی ہجرت اللہ کی طرف شمار ہوگی۔ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ۔ تو بخاری کو حدیث میں فرمایا جس کی ہجرت ہو دنیا کی طرف کہ اسے پالے یا کسی خاتون کی طرف کہ اس سے نکاح کر لے تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کے لیے اس نے کی۔ بعض محدثین نے فرمایا کہ یہ کیوں مثال دی؟ جب دنیا کہا تو اس میں سارے کام دھندے آ گئے، وہ نکاح والی الگ سے مثال کیوں دی؟ تو فرمایا کہ اصل میں سرکار کے یہ فرمان کا پس منظر یہی ہے کہ ایک آدمی نے ہجرت کی تھی ایک جگہ سے دوسری جگہ صرف اس لیے کہ فلاں خاتون سے ادھر جا کے میں نے نکاح کر۔ تو سرکار سے وہ مسئلہ پوچھا گیا تو فرمایا کہ بھائی ہجرت جس کے لیے ہوگی وہی ہے۔ تو اس لیے ترک وطن کرنے میں بھی آدمی کی کچھ اچھی نیتیں اور مقاصد ہونا چاہیے۔ ایک تو وہ صورت ہے نا کہ اسلام کے اور ایمان کے اور اس کے تقاضوں کے لالے پڑ جائیں تو پھر تو فرض ہے ایمان و اسلام بچانے کے لیے۔ ایک ویسے بھی آدمی دنیاوی فوائد اور نفعوں کے لیے بھی کرتا ہے تو اس میں بھی اچھی نیتیں کر لے آدمی۔ مثال کے طور پہ اس لیے کرتا ہے کہ فلاں جگہ یار قوم قبیلہ باقی ادھر ہے تو چلو میں بھی ان کے قریب ہوں گا، اس میں انسان کو خوشی غمی میں شرکت صلہ رحمی کا موقع ملتا ہے۔ صلہ رحمی بڑی دولت ہے، لیکن اب تو جس کو آپ چھیڑیں گے نا وہ دنیا کا سب سے مظلوم بندہ آپ کو نظر آئے گا اور اس کا پورا قبیلہ سب سے بڑا ظالم نظر آئے گا آپ کو۔ جس کو بھی آپ چھیڑیں گے وہ اپنے آپ کو بالکل ہر غلطی سے پاک کہے گا جی میرا تو بس چلے نا میں یہ علاقہ چھوڑ جاؤں۔ کیوں؟ وجہ پوچھیں گے، قوم قبیلے سے بڑا تھا، خاندان والوں سے بڑا تھا۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ جو خونی رشتے ہیں نا ان کی بڑی حرمت ہے۔ پھر جہاں آپ کو دین کا کام زیادہ کرنے کا اور دین پر عمل کا زیادہ موقع ملے اس کو ترجیح دیں۔ تو علم دین کے لیے بھی بعض لوگوں نے بڑے بڑے سفر کیے، ان کے واقعات کی طرف تو ہم جائیں تو وہ ایک بڑا دفتر درکار ہے، لیکن چونکہ ہجرت کے فضائل ان آیات بینات میں بیان ہوئے جو ترتیب بار ہمارا سلسلہ چلا آ رہا ہے الحمدللہ، تو میں ضمناً یہ چند فضائل ان خوش نصیبوں کے بھی بتا دوں کہ جو طلب علم کے لیے سفر کرتے ہیں، جو اس لیے ان کی ہجرتیں ہوتی ہیں
کیونکہ علم خود بڑی شان والی چیز ہے نا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے پارہ نمبر 3 کے رکوع نمبر 16 آیت نمبر 79 میں، کونو ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، ربانی بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ، رب والے بن جاؤ۔ کس سبب سے؟ کہ تم کتاب سکھاتے ہو اور اس سے کہ تم درس کرتے ہو۔ پتہ چلا کہ جو کتاب اللہ کا درس دیتے دلاتے ہیں اور درس سیکھتے سکھاتے ہیں وہ رب والے ہیں، کیونکہ رب کا کلام سیکھتے سکھاتے ہیں۔ اس سے مراد علماء، فقہاء اور مدرسین ہیں، مفسرین نے فرمایا۔ اور پارہ نمبر 22 رکوع نمبر 16 آیت نمبر 28 میں ارشاد ہوتا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، حقیقی خوف خداوندی سے سرشار وہ لوگ ہیں جو علم کی دولت سے سرشار۔ قرآن پاک پارہ نمبر 28 رکوع نمبر 2 آیت نمبر 11 میں ارشاد ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ نے تم میں ایمان والوں کے اور جن کو علم کی دولت دی گئی ہے ان کے درجے بلند فرمائے۔ پارہ نمبر 16 رکوع 15 آیت 114 میں ارشاد ہوتا ہے، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور احادیث مبارکہ اس دولت کو پانے والے، اس لیے ہجرتیں کرنے والے، اس لیے سفر کرنے والے، ان کی معمولی شان نہیں ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلم پر ضروریات دین سیکھنا، ضروری علم سیکھنا یہ فرض ہے۔ گویا یہ ہجرتیں کرنے والے اس اہم فرض کو حاصل کرنے کے لیے نکلے ہوتے ہیں۔ اور کنوز الحقائق کی حدیث، افضل العبادت طلب العلم، تمام عبادتوں میں افضل عبادت طلب علم ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ نماز سے بھی کیا؟ تمام عبادتوں میں تو نماز بھی آ گئی، روزہ حج زکوٰۃ، کیا اس سے بھی افضل ہے؟ جی ہاں، اس سے بھی افضل ہے۔ کیوں؟ علم حاصل کرے گا تو نماز درست پڑھے گا نا، روزے کا علم ہوگا تو روزہ صحیح رکھے گا اور جانے گا کہ کس چیز سے ٹوٹتا ہے اور کس پہ کفارہ ہوتا ہے، کس پہ قضا ہے۔ ارکان حج کا علم ہوگا تو حج درست کرے گا، ورنہ تو دیکھا دیکھی وہاں لگے ہوتے ہیں وہ تماشے علمان و لفیظ، انہیں یہ بھی عقل نہیں ہوتی کہ حرم شریف کی ایک نیکی لاکھ ہے تو ایک گناہ بھی لاکھ ہے۔ تفسیر در منصور میں، افضل الصدقۃ یتعلم المرء المسلم علما ثم يعلمه اخاه المسلم، صدقوں میں سے افضل صدقہ یہ ہے کہ آدمی علم دین سیکھے اور اپنے مسلمان بھائی کو سکھائے۔ پیسے بانٹنے سے علم بانٹنا افضل ہے۔ کنوز الحقائق میں، من طلب العلم تکفل اللہ له برزقہ، جو سچے دل سے طلب علم میں لگ جائے اس کے رزق کا کفیل اللہ ہے۔ جامع صغیر میں، طالب العلم تبسط له الملائکۃ اجنحۃ رضا بما یطلب، طالب علم جب جس راستے پر چلتا ہے اس کی رضا کے لیے رب کے فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ بڑے سے بڑا فن خان آ جائے تو محلے کے چت مشٹنڈے ہی اس کے لیے قلین بچھائیں گے نا، بڑی بات ہے تو یہ 2-4 پتیاں اس پہ ڈال دیں گے، وہ بھی اس کے آنے تک، جب وہ نکلے گا تو پیچھے گالیاں دیں گے کہ یہ آئے سارے جھوٹے وعدے کر کے جا رہے، بجلی لگوا دوں گا، یہ کروں گا، فلاں کر دوں گا۔ اور دین کا طالب علم اس کے لیے معصوم مخلوق اپنے پر بچھاتی ہے۔ جامع صغیر کا حدیث ہے، طالب العلم بین الجہال کالحی بین الاموات، دین کا طالب علم دوسرے لوگوں میں ایسا ہے جیسے سارے ایک طرف مردے پڑے ہیں اور وہ زندہ بیٹھا ہے۔ اور جامع ترمذی کی حدیث ہے، اب دیکھیں یہ طلب علم میں مہاجر بننے والے کی شان، یہ 2 حدیثیں، من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع، جو طلب علم میں نکلے جب تک گھر واپس نہ لوٹے وہ ایسے ہے کہ وہ خدا کی راہ کا مجاہد ہے، مسافر ہے، مہاجر ہے۔ جامع صغیر کی ایک اور حدیث ہے، اذا جاء الموت لطالب العلم وهو على هذه الحالة مات وهو شہید، طالب علم بحالت طلب علم وہ چلا ہوا ہے، ہجرت کیے ہوئے مسافر ہے اور اس حال میں سے موت آ جائے وہ ایسے ہے جیسے کلمہ حق کی خاطر لڑنے والا جو اپنی جان راہ حق میں قربان کر دیتا ہے، وہ شہید کی طرح ہے۔ اور آخری حدیث یہ پیش کر رہا ہوں، حدیث نمبر 10، جس امام اسماعیل حقی نے روح البیان میں بیان کیا،
من اراد ان ينظر الى اتقاء الله من النار فلينظر الى المتعلمین، جو چاہتا ہے نا کہ ایسے لوگوں کو دیکھے جن کی گردن اللہ نے جہنم سے آزاد کر دی ہے، بھئی تم جاؤ جہنم سے آزاد ہو، وہ دین کے طالب علموں کو دیکھے۔ بدنصیب لوگوں کے لیے بدنصیبی ہے جو ایسے طالب علم جو دین کے ان کو دیکھتے ہیں نا تو ان کو حقیر جانتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بھائی ایسی کوئی رہی ہوئی مخلوق ہے جناب، اور ان کی نسبت وہ دنیا پڑھنے والے بچوں کو زیادہ ترجیح دے رہے ہوتے ہیں اور انہیں بڑی مخلوق سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ مجھے بتائیں دنیا کی کسی ڈگری حاصل کرنے والے کے بارے میں کوئی ایک جملہ ہے قرآن و سنت میں؟ یہ تو صرف 10 حدیثیں وہ ہیں جو میں نے پیش کی ہیں، کتابیں بھری پڑی ہیں۔ فوالذی نفس محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیدی ما من متعلم یختلف یذهب ویجیء الی باب العالم الا یکتب اللہ له بکل قدم عبادت سنۃ ویبنی له بکل قدم مدینہ فی الجنہ ویمشی علی الارض والارض تستغفر له ویمسی مغفورا له۔ دو جہاں کے سردار نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں محمد کی جان ہے، یعنی اللہ کی قسم، جب کوئی طالب علم علم دین کی خاطر کسی عالم کے دروازے پہ آنا جانا رکھتا ہے، آتا ہے علم سیکھتا ہے اور جاتا ہے، اللہ اس کے ہر قدم کے بدلے ایک سال کی عبادت اس کے نامہ اعمال میں لکھتا ہے۔ ہر قدم کے بدلے جنت میں اس کے لیے ایک شہر بناتا ہے، اور جب وہ زمین پر چلتا ہے تو زمین اس کے لیے صبح شام استغفار کرتی ہے۔ اور حدیثوں میں یہاں تک ہے کہ عالم کے لیے دلوں میں چونٹیاں اور دریاؤں میں مچھلیاں وہ استغفار کرتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی راہ میں علم دین کے حصول کی خاطر نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ اسی سوموار کو ہمارے اس جامعہ میں جو ہمارا ایک خواب تھا، یہ ہمارے خوابوں کا گلشن ہے، اس پہ خون پسینہ ہمارا لگا ہوا ہے، یہ ہم جانتے ہیں یہ 3 سال کی مشقت میں اس جنگل میں یہ منگل کیسے لگا ہے۔ یہاں پہلی کلاس دورہ تفسیر القرآن کے نام سے 1 رجب المرجب بروز پیر شریف، یہ جو آ رہا ہے پیر شریف، آج 19 تاریخ ہے جی، 22 تاریخ کو روزانہ 2 گھنٹے کی کلاس ہوگی 10 سے 12۔ یہ ایسی کلاس ہے، اس کا تعلق ان بچوں سے نہیں ہے جو حفظ کرتے ہیں، ان سے بھی نہیں جو درس نامی عالم کورس کرتے ہیں، ان سے بھی نہیں جو عالم کورس کے بعد مفتی کورس کرتے ہیں۔ یہ شریعت کے بنیادی عقائد و مسائل سیکھنے کے لیے ایک جنرل کورس ہے۔ رجب اور شعبان کا مہینہ 2 مہینے، اس میں آپ آئیں، 10 سے 12 میں آپ کو 10 منٹ ملتے ہیں، اس کے لیے آ جائیں، آدھا گھنٹہ ملتا ہے، جو بھی ٹائم ملتا ہے، علاوہ جمعے کے۔ جمعے میں ہماری یہی کلاس ہوتی ہے، اور الحمدللہ یہ کوئی معمولی کلاس نہیں ہوتی۔ آپ بڑے بڑے مراکز میں جمعے پڑھ لیں، یہ آپ کا افتخار ہے۔ تحدیث بن نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، آج ترتیب وار اللہ کی رحمت سے قرآن پاک شروع سے لے کر سورہ نساء کا آج 14واں رکوع، 5ویں پارے کا 11واں رکوع، 5واں پارہ انشاءاللہ یہ جنوری کے اینڈ تک ختم ہو جائے گا، ترجمہ اور تفسیر الحمدللہ۔ تو اس میں بھی جو غالب طور پہ جو بیان ہونا ہے اس کورس میں، وہ بھی قرآن ہی ہونا ہے، قرآن کی منتخب آیتوں کی تفسیر۔ تو آپ خود بھی آئیں، دوسرے لوگوں کا بھی ذہن بنائیں، جب اس میں آپ کو ٹائم مل جائے۔ یہ رجب اور شعبان والا مہینہ، اس میں روزانہ علاوہ جمعے کے 10 سے 12 تک، کوئی اس کے لیے کسی مخصوص شعبے کا ہونا شرط نہیں ہے، دنیا کے کسی شعبے سے آپ کا تعلق ہو۔ جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا سن تو سکتا ہے نا، سن کے سیکھے، مسائل ساتھ سوال بھی پوچھ سکتے ہیں آپ۔ تو یہ انشاءاللہ پیر والے دن سے روزانہ یہ کلاس ہوا کرے گی 10 سے 12 تک۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔